بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلبہ و طالبات، محترم حضرات و خواتین اور معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات کے حوالے سے یہ سلسلہ جاری ہے اور آج ہماری کلاس نمبر 6 ہے، اور آپ کے علم ہے کہ ہم سورہ مریم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورہ مریم کی آیات 40 تا 59 کا۔ بہت ساری آیات ہیں، آیت نمبر 40 سے 59 تک سورہ مریم۔ تو آئیے آج کی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مطالعہ قرآن حکیم کا چوتھا حصہ، اور یہ چھٹی آج ہماری کلاس ہے۔ سورہ مریم کی آیات 40 تا 59 ہے، اور جو کتاب آپ کے پاس ہوگی اس میں صفحات ہوں گے 30 اور 31۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے مقاصد مطالعہ، لرننگ آؤٹ کم۔ آج ہم کن باتوں کو سمجھیں گے؟ چند باتیں۔ پہلی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیقا نبیہ کیوں کہا گیا؟ اہم نقطہ ہے، صدیق اور نبی تو سبھی رہے، لیکن صدیق کیوں کہا گیا، اس پر بھی کلام ہوگا۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو دین کی دعوت کیسے دی؟ بڑوں کو دعوت دینی ہو تو کس طرح کا انداز اختیار کیا جائے، اس پر بھی بات ہوگی۔ نمبر 3، رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ عام طور پر رسول اور نبی ہم معنی کے طور پر، سنونیم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، مگر اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو ہم جانیں گے۔ چوتھا نقطہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو کیا تلقین فرمایا کرتے تھے؟ خاص بات ہے گھر والوں کے حوالے سے، اس پر بات ہوگی۔ اور پانچویں بات، نماز کو ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز تو فرض ہے نا، لیکن لوگ ضائع کر دیتے، کیا مراد ہے اس سے؟ اس پر بھی کلام ہوگا۔ یہ چند باتیں جو آج ہم سمجھیں گے آج کے لیسن میں، مقاصد مطالعہ یہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ اب آئیے پہلے ترجمہ ایک دفعہ کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم پہلی، دوسری اور تیسری بک کا مطالعہ کر رہے تھے تو ہم کچھ زیادہ آپ کے سامنے متن یعنی ترجمہ سے پہلے تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب ہم نے ایک مرتبہ کم کر دیا ہے، ایک مرتبہ پہلے ہم آپ کو تلاوت کر کے دکھاتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں، اور بعد میں ایک ایک آیت دوبارہ پڑھتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی تجوید یعنی ناظرہ قرآن حکیم کو بھی درست کرنے کی کوشش الگ سے بھی کرنی چاہیے۔ اب آئیے آج کا درس باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کی آیات 40 سے 44 اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے، وَمَنْ عَلَيْهَا، اور جو اس کے اوپر ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور آپ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ یا ابت لما تعبد، اے میرے باپ تو ان چیزوں کی کیوں پوجا کرتا ہے، ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں، ولا يغني عنك شيئا، اور نہ ہی وہ تیرے کچھ کام آ سکتی ہیں۔ یا ابتی، اے میرے باپ، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے، ما لم یأتی کا، جو تیرے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، پس تو میری پیروی کر، اہدی کا صراطا سویا، میں تیری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ یا ابتی، اے میرے باپ، لا تعبد الشیطان، تو شیطان کی پوجا نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اگلی آیات سورہ مریم آیات 45 تا 47۔ یا ابتی، اے میرے باپ، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے، فتکون للشیطان ولیا، پھر تو عذاب میں شیطان کا ساتھی ہو جائے۔ قال، آزر نے کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے منہ پھیرتے ہو؟ لئن لم تنتہی، اگر تم اس کام سے باز نہ آئے، لأرجمنک، تو میں تمہیں ضرور رجم کر دوں گا، وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، اور تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سلام علیک، بس تجھ پر سلام، سأستغفر لک ربی، میں قریب اپنے رب سے تیرے لیے بخشش مانگوں گا، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ پھر سورہ مریم کی آیات 48 تا 50۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں تم لوگوں سے الگ ہوتا ہوں،
وما تدعون من دون اللہ، اور ان سے بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، وادعو ربی، اور میں اپنے رب ہی کی بندگی کروں گا، عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا، امید ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی کر کے محروم نہ رہوں گا۔ فلما اعتزلهم، پھر جب وہ ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے، وما يعبدون من دون اللہ، اور ان بتوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب، ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام بیٹا اور یعقوب علیہ السلام پوتا عطا کیے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا فرمائی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر بہت بلند فرما دیا۔ ابھی کچھ اور آیات ہیں، سورہ مریم کی آیات 51 تا 54۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور آپ اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ خاص بندے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول اور نبی تھے، وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے انہیں طور پہاڑ کی دائیں جانب سے پکارا، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور راز کی بات کہنے کے لیے انہیں اپنے قریب کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اور آپ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول اور نبی تھے۔ اس کے بعد سورہ مریم کی آیات 55 تا 58۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اور وہ اپنے گھر والوں کو خاص طور پر حکم دیا کرتے تھے، بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، نماز اور زکوٰۃ کا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور آپ اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند مرتبے تک پہنچایا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین، انبیاء علیہم السلام میں سے، من ذریت آدم، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نوح، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا، وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی، وَجْتَبَيْنَا، اور ہم نے پسند فرمایا، اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ، جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں، خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، تو وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ آخری آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 59 آج کے درس کے حوالے سے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف، نااہل، جانشین ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، تو وہ عنقریب گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں گے۔ یہ آج کے سبق کی آیات سورہ مریم کی آیات 40 سے 59 کا ترجمہ اور تلاوت ہمارے سامنے آ گئی۔ اب ہمیشہ کی طرح تشریح کی طرف چلتے اور مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 40 سے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور جو اس کے اوپر ہے، اور ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ اس آیت کی تشریح ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وارث ہونے کا بیان۔ اللہ فرما رہے ہم ہی وارث ہوں گے، اس سے کیا مراد؟ زمین اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے، یعنی انسان، تمام مخلوقات، خزانے اور مال و دولت، ان سب کا وارث اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نیز قیامت کے دن ہر ایک نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ بالآخر سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ امانت کے طور پر ہے۔ ایک اہم عملی پہلو، دنیا اور آخرت میں حقیقی مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ہر چیز اسی کے قبضے، قدرت اور اختیار میں ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور اختیارات پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، یعنی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔
ان نعمتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ان کے بارے میں ہم سے جواب طلبی ہوگی، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ سورہ تکاثر تو ہم سب کو یاد ہوگی نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لازماً تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، ہمارے پاس امانت ہے، اللہ کی نعمتیں جائز طریقے پر ان کو حاصل کر کے استعمال کرنا ہے اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آیت نمبر 41، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور آپ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمانے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور انہی کے دین پر ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ کے پاس مشرکین نے، اور یہ مشرکین کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم ہو رہی ہے کہ ان کو سمجھایا جائے، ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کو توڑا تھا اور توحید کی دعوت دی تھی، اور تم ان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور شرک میں مبتلا ہو، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ بت پرستی کے متعلق ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ کیا رہا ہے۔ اگر آباء و اجداد کی تقلید کرنا چاہتے ہیں تو اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقلید کریں، یعنی پیروی کرنا، بزرگوں کی باپ دادا کی بات ماننی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی مانے نا، جنہوں نے بتوں کو تو توڑا تھا اور ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید اور اسی کی عبادت کی دعوت دی تھی۔ اپنے مشرک آباء و اجداد سے اسی طرح بیزار ہو جائیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر اور اپنے مشرک قوم سے بیزار ہو گئے تھے، جیسے کہ ذکر ہم پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں مطالعہ قرآن کے دوسرے حصے میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر تم بیزار ہونا چاہتے ہو تو جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دادا سے بیزار ہو گئے تھے، یعنی وہ لوگ کے جو شرک میں مبتلا تھے، قوم کے افراد، گھر کے افراد، ان سے بیزار ہو گئے، تمہیں بھی بیزار ہو جانا چاہیے مشرک باپ باپ سے۔ ایک اور نکتہ ہے، ورنہ وہ لوگ اپنے دعوے میں کیوں کر سچے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان فرمائی گئی کہ وہ صدیقا نبیہ، یعنی بڑے سچے نبی تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے مشرکین کو کہ اگر ابراہیم علیہ السلام سے تم اپنا تعلق قائم کرتے ہو تو توحید پر آؤ اور شرک کو چھوڑو، بتوں سے بیزاری کا اعلان کرو، یہ واقعہ تمہاری سچی پیروی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی۔ ایک اہم بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق نبیہ کہنے کی وجہ، الفاظ آئے نا، صدیق صدق یعنی سچائی کے لفظ سے بنا ہے، جس کی معنی ہے بہت زیادہ سچ کہنے والا اور سچ کی تصدیق کرنے والا۔ صدیق کون؟ بہت زیادہ سچ کہنے اور بولنے والا اور سچ کی تصدیق کرنے والا، جو اپنی بات کو عمل سے سچا کر دکھائے، یعنی جس کے قول و عمل میں مطابقت اور سچائی ہو۔ آج بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ نہیں، صدیقیت کیا ہے کہ قول اور عمل میں مطابقت ہو اور سچائی ہو، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہر بات اور ہر حکم کو سچ کر دکھایا، ہر آزمائش پر پورا اترے، کسی حکم پر شک اور تردد کی کوئی گنجائش تک نہ رکھی، اس وجہ سے آپ علیہ السلام کو صدیق نبیہ کہا گیا۔ باقی مطالعہ قرآن کے دوسرے حصے میں تفصیل سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زندگی میں جو امتحانات آئے جن میں وہ پورا اترے، حتیٰ کہ بیٹے کو ذبح کرنے کو بھی تیار ہو گئے، یہ سارا کچھ واقعہ ہمارے بلکہ واقعات ہمارے علم میں ہوں گے۔ تو سچے تھے، ہر بات پر عمل کر کے دکھایا، ہر آزمائش میں پورا اترے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر پورا ان کا یقین تھا، کوئی شک کوئی تردد بالکل نہیں تھا۔ آیت نمبر 42، اذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، تو ان چیزوں کی کیوں پوجا کرتا ہے جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی وہ تیرے کچھ کام آ سکتی ہیں۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آزر کو دین کی دعوت دینے کا بیان، یہ باتیں بھی ہم پہلے پڑھ آئے ہیں دوسرے حصے میں مطالعہ قرآن کے۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آزر کو دین کی دعوت دینے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بڑوں کو دعوت دینے کا ادب سکھایا گیا ہے کہ بڑوں اور بزرگوں کو دعوت دیتے ہوئے انسان نرم لہجہ استعمال کرے، مگر موقف واضح ہو، بات پوری واضح ہو لیکن نرم لہجہ ہو۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو بتوں کی حقیقت کے بارے میں سمجھایا کہ تم ان بتوں کو پوجتے ہو، نہ یہ تمہاری بات سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو ایسوں کو معبود بنانے کا کیا فائدہ؟
علمی بات، ایک اہم بات علمی طور پر دہرا لیتے، پہلے بھی ہم مطالعہ قرآن کے دوسرے حصے میں ذکر کر چکے ہیں۔ مفسرین کی ایک رائے کے مطابق آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا، جبکہ مفسرین کی ایک جماعت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا، جو کہ توحید باری تعالیٰ کے قائل تھے، اور چچا کا نام آزر تھا جو شرک میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہ دونوں آراء ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ بات جو بھی ہو، کسی بڑے کے سامنے دعوت رکھتے ہوئے دین کی نرم لہجہ اختیار کرنا چاہیے، یہ بات ہم نے سمجھ لی الحمدللہ۔ آیت نمبر ہے 43 یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اس کا ترجمہ، اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، پس تو میری پیروی کر، میں تیری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ وہ علم وحی تھا جو ہر غلطی اور نقص سے پاک ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کی وحی ان پر آ رہی ہے، اور وحی کے علم میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، کوئی غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ علمی بات، وہ علم جو انسانی تجربات اور عقل سے حاصل ہوتا ہے، اس میں نقص اور غلطی کا احتمال ہوتا ہے، اور یہ علم اس وقت قابل اعتبار ہوتا ہے جب یہ علم وحی کے تابع ہو۔ جو ہم تجربات کرتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں، مشاہدات کرتے ہیں، آبزرویشن سے، ایکسپیرینس سے حاصل کرتے ہیں، اس میں غلطی کا امکان ہے، اور اصل علم وحی کا علم ہے۔ تو بقیہ علم جو بھی ہے، جب یہ وحی کے تابع ہوگا تو اس میں بہتری ہوگی، اس میں ہم سب کے لیے خیر کا معاملہ ہوگا۔ پہلی وحی کا پہلا ہی جملہ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ تو پڑھنا لکھنا جو کچھ بھی ہو ٹھیک ہے، وہ رب کے نام کے مطابق ہوگا، وحی کی تعلیم کے مطابق ہوگا، تو اس سے ہمیں خیر اور نفع مل سکے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آزر سے مطالبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے سامنے اپنی پیروی کرنے کا مطالبہ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو ماننا، اور جن باتوں کا آپ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے ان پر ایمان لانا اور عمل کرنا۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو اپنی پیروی کرنے کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ میں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ تو اپنے باپ کو، آزر کو کہہ رہے ہیں میری بات مانو، میں اللہ کی وحی کے مطابق کلام کر رہا ہوں، اس کو ماننے میں ہی خیر ہے۔ عملی پہلو، انبیاء کرام علیہم السلام کی سچی اطاعت ہی سیدھے راستے، دنیا و آخرت میں دائمی کامیابی اور رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ دائمی ہمیشہ کی کامیابی، جب ہم پیغمبروں کے راستے پر چلیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام رسولوں کے سردار ہیں ان کے راستے پر چلیں گے، تبھی واقعتاً ہمیں کامیابی ملے گی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معیار کامیابی کے اعتبار سے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 44 ہے، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اس کا ترجمہ، اے میرے باپ تو شیطان کی پوجا نہ کر، بے شک شیطان رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ یہ آیت نمبر 44 اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آزر کو شیطان کی پوجا سے روکنا، شیطان کی پوجا سے مراد یہ کہ شیطان کے بہکانے پر بتوں کی پوجا کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو شیطان کی پوجا سے منع فرمایا کیونکہ شیطان اور رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ شیطان کے بہکانے پر لوگ بتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں، شیطان کے بہکانے پر لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ ہمیں بھی شیطان سے چوکنا رہنا ہے، اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب ایک اہم عملی پہلو اسی نقطے پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام اور اس کی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے احکام اور رہنمائی کی اتباع کرنا دراصل اس کی اطاعت و بندگی ہے۔ اللہ کی بات چھوڑ کر کسی اور کی مانی جا رہی ہے تو پھر اسی کی بندگی اور اطاعت ہو رہی ہے۔ شیطان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی چھوڑ کر شرک و نافرمانی پر اکساتا ہے۔ ہمیں اس کے فریب میں آ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہی بندگی کی توفیق دے اور شیطان کے ورغلاووں سے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے نا، چوکنا رہیں گے تو بچ سکیں گے، اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ آیت نمبر 45، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ترجمہ، اے میرے باپ، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے، پھر تو عذاب میں شیطان کا ساتھی ہو جائے۔ آزر سے کلام مستقل ابراہیم علیہ السلام کا چل رہا ہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ آیت میں مذکور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندیشے کا بیان، کیا اندیشہ انہیں ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندیشہ تھا کہ آزر کو بت پرستی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر کے بارے میں ایک اور اندیشہ یہ بھی تھا کہ شیطان کی بات مان کر آزر کہیں شیطان کا ساتھی نہ بن جائے۔ ظاہر بات ہے شیطان کی پڑھائی پٹی پر عمل کرے گا تو اس کا انجام شیطان کے ساتھ ہوگا، اور شیطان تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا، جہنم میں ڈالا جائے گا، تو شیطان کی پیروی کرنے والے بھی جہنم میں ہوں گے۔ اللہ شیطان کی پیروی سے ہمیں بچائے اور جہنم کے عذاب سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزر کو دعوت دینے کی وجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر سے بہت ہمدردی تھی اور وہ آزر کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانا چاہتے تھے۔ ظاہری باتیں گھر کے بڑے ہوں، دو آرا تو آ گئی، باپ ہے یا چچا، جو بھی بڑا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، گھر والوں سے آدمی کو ہمدردی ہوتی ہے، تو ان کے بھلے کی بھی سوچنی چاہیے۔ ایک عملی پہلو ہمارے لیے کیا ہے؟ عزیز و اقارب اور متعلقین سے اصل ہمدردی یہ ہے کہ انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بندہ بنانے اور جہنم سے بچانے کی کوشش کی جائے، جیسا کہ سورہ تحریم کی آیت 6 میں بیان ہوا ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ گھر والوں سے سب سے بڑی ہمدردی کیا ہے؟ کیا ہم میں سے چاہے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، بڑے اگر سن رہے اس پروگرام کو تو والدین ہوں، بہرحال تو کوئی ہمیں سے گوارا کرتا ہے کہ چولہے کی آگ میں کسی کی انگلی بھی آئے گھر کے کسی فرد کی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اندازہ کریں کہ جہنم کی آگ تو کس قدر بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس سے بچنے کی فکر ہے ہمیں، اور گھر والوں کو بچانے کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم خود بھی خیر کی طرف بڑھیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی روش پر آئیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس پر لانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما دے۔ اگلی آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 46۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ آزر نے کہا اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے منہ پھیرتے ہو؟ اگر تم اس کام سے باز نہ آئے تو میں تمہیں ضرور رجم کر دوں گا اور تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ یہ آیت نمبر 46 کا ترجمہ۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ آزر کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب۔ آزر نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے منہ پھیرتے ہو؟ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی دعوت سے روکنا چاہتا تھا۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکایا کہ اگر تم توحید کی دعوت سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں لازماً رجم کر دوں گا۔ رجم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا۔ اللہ اکبر۔ نیز آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اب دعوت توحید کی پیش کی ہے، گھر کا بڑا ہی جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، اور اتنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو دور ہونے کو کہہ دیا آزر نے۔ آزر کو دعوت دینے کا نتیجہ کیا ہوا؟ بات سامنے آ گئی۔ آزر نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور بالآخر آپ علیہ السلام کو اپنے گھر سے لا تعلق کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشکلات بھی آتی ہیں، چنانچہ آگے ایک عملی پہلو نوٹ کیجئے۔ حق و صداقت کی راہ پر چلنے والوں پر ہر دور میں مشکلات آتی رہی ہیں، جو اس پر ثابت قدم رہتے ہیں بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال رہتی ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر مشکل میں صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمایا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ہر میدان میں سرخرو فرمایا۔ سرخرو کا مطلب کامیاب فرمایا۔ معلوم ہوا کہ مشقتیں تو آتی ہیں حق پر چلنے والوں کے لیے، سچ بات کی ترویج اور پیروی کرنے والوں کے لیے، حق کو پھیلانے اور حق پر قائم رہنے والوں کے لیے مشقتیں تو آتی ہیں، مگر جب بندے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد فرماتا ہے۔ یہ واقعات ہمیں بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے اور راہ حق میں آنے والی مشکلات کو جھیلنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 47۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بس تجھ پر سلام، میں عنقریب اپنے رب سے تیرے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کی تشریح۔ گھر سے لا تعلق کیے جانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے لا تعلق کیے جانے پر آزر سے فرمایا کہ بس اب ہمارا سلام کا رویہ، سلامتی کا رویہ اختیار کیا۔ اس میں ایک نقطہ ہے، تھوڑا توجہ فرمائیے گا، توجہ تو آپ فرمانے، مزید توجہ فرمائیے گا۔ علمی بات، یہ سلام دعائیہ نہیں ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرتا ہے، جیسا بھی دوسرے کو سلام کرتے ہیں اس معاملے میں نہیں ہے، یا اس انداز سے نہیں ہے، بلکہ قطع تعلقی اور رخصت اور مخاطب کو ترک کرنے کا اظہار ہے، علیحدہ ہو جانے کا ایک انداز ہے، جیسا کہ کسی سے قطع تعلق کرنے کا شریفانہ
اور مہذب طریقہ یہ ہے کہ بات کا جواب دینے کے بجائے لفظ سلام کہہ کر علیحدہ ہو جائے، بس سلامتی بھائی یہ کہہ کر بندہ علیحدہ ہو جائے، تو یہ علیحدگی والا انداز ہے، نہ کہ دعا کا انداز۔ اس میں ایک اور نقطہ، گھر سے علیحدہ ہوتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آزر سے وعدہ، افسوس تو ہے کہ گھر سے نکالے جا رہے ہیں مگر ایک وعدہ کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے علیحدہ ہوتے وقت آزر سے وعدہ فرمایا کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے مغفرت کی دعا مانگی، لیکن جب بعد میں ان پر یقینی طور سے واضح ہو گیا کہ آزر حق کا دشمن ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے والا نہیں ہے، تو انہوں نے اس کے لیے دعا سے دستبرداری کا اعلان کیا، اب دعا کرنا بھی چھوڑ دی۔ اس بات کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں بھی آتا ہے، جب آزر اڑا ہی رہا کفر پر تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کی دعا کرنا بھی چھوڑ دی۔ آیت نمبر 48 ہے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اس کا ترجمہ، اور میں تم لوگوں سے الگ ہوتا ہوں اور ان سے بھی جنہیں تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا پوچھتے ہو، اور میں اپنے رب ہی کی بندگی کروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی کر کے محروم نہ رہوں گا۔ اس آیت کی تشریح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے علیحدگی اختیار کرنے کا بیان۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں اور ان معبودوں سے جنہیں لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا معبود بنائے ہوئے تھے، علیحدگی اختیار کرنے اور اپنے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارنے کا ذکر فرمایا۔ نیز اپنی امید کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ بہت اہم بات، عملی پہلو، مشکل ترین حالات میں بھی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی مصیبت میں اپنے نیک بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس لیے دعا بھی اسی سے مانگنی چاہیے اور عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ یہ جو دعا کا لفظ ہے یہ عبادت کے مفہوم میں بھی آتا ہے اور دعا کے مفہوم میں بھی۔ مشرکوں کو تو کہہ دیا میں تم سے علیحدہ ہوتا ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کروں گا اور اس سے مانگ کر یا اس کی عبادت کر کے میں کبھی محروم نہ رہوں گا، اس میں دعا کا پہلو بھی شامل ہے۔ تو مشکلات مصیبتیں تو آتی ہیں، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور ہاں اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا، قوم کے افراد کو بھی چھوڑ دیا حق کی خاطر۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ حق و باطل کا معرکہ تو سجتا رہتا ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں توجہ کرنی ہے کہ ان واقعات سے ہمیں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنے کا درس مل رہا ہے۔ سورہ مریم کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 49 فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ ترجمہ، پھر جب وہ ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے اور ان بتوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام بیٹا اور یعقوب علیہ السلام پوتا عطا کیے اور ہم نے ان سب کو نبی بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انعام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیک اور صالح اولاد سے نوازا۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو یہ بھی سعادت و شان عطا فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ یہ اولاد اور پھر پوتا عطا کیے جانے اور پھر آگے جو سارے انبیاء آئے وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں آئے، اس انعام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آخری رسول خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا اور دنیا میں بھیجا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آخری رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور دنیا میں بھیجا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر 12 بیٹے دیے اور ان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے، اور پھر ان اولادوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صدیوں تک ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، جن میں آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ ہونے کا اعزاز بخشا۔
ساری نسلیں جو آئندہ آئیں اور ان میں جو رسول آئے، یعنی تمام انسانوں میں جو آئندہ رسول آئے وہ سب ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے تھے، تو کہیں کٹے ہیں، آزر کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، قوم کو چھوڑا، کہیں کٹے تو اللہ نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ تو اللہ کی خاطر بندہ مشقتیں برداشت کرتا ہے، اللہ انعامات بھی عطا فرماتا ہے، فضل بھی فرماتا ہے، درجات کی بلندی بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک اہم عملی پہلو ہم سب کی توجہ مزید، جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا خوشنودی کی خاطر ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی خاص عنایات سے نوازتا ہے۔ مشقتیں تو آتی ہیں اور پھر اللہ کی رحمتیں بھی ہمیں میسر آ جاتی ہیں۔ آیت نمبر ہے 50، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ ترجمہ، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا فرمائی اور ہم نے ان کا ذکر خیر بہت بلند فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کے فضل کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت فرمائی اور ان کا ذکر خیر بلند فرمایا۔ اس وقت دنیا کے 3 بڑے مذاہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے پیروکار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں۔ الہامی مذاہب کہلاتے ہیں نا، ان میں جو ان کے ماننے والے ہیں وہ رسولوں کو مانتے ہیں، ہاں اصل تعلیمات ان کے رسولوں کی ان کے پاس نہیں ہیں، یہودیت کے ماننے والے ہوں، عیسائیت کے ماننے والے ہوں، مگر سب ابراہیم علیہ السلام سے تعلق جوڑتے ہیں، اور ہم مسلمان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایک اور علمی نکتہ اسی تعلق سے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ اپنی نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود پڑھتے ہیں، تو ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی درود پڑھتے ہیں۔ فی الحقیقت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ سورہ شعراء آیت نمبر 84 کی مقبولیت کا ثمرہ ہے، کہ جب ابراہیم ثمرہ پھل ہے، نتیجہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ بعد والوں میں میری ذکر کو جاری فرما دے، تو آج بھی درود ابراہیمی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلی آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 51 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اس کا ترجمہ، اور آپ اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ خاص بندے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن حکیم۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص بندے اور رسول نبی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول اور نبی تھے۔ اب ایک اہم سوال ہے اور مشہور سوال ہے کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عام طور پر رسول اور نبی یہ دونوں الفاظ ایک ہی شخصیت کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں، مگر کچھ تھوڑا سا فرق اہل علم نے اس میں بیان کیا ہے۔ رسول اور نبی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ہر رسول نبی ہوتے ہیں لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتے۔ نبی عام اور رسول خاص، ہر رسول تو نبی ہوتے ہیں لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتے۔ رسول عموماً وہ خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نئی کتاب یا شریعت یعنی احکامات عطا فرمائے۔ وہی تو نبیوں پر بھی آتی ہے، مگر جن کو اللہ تعالیٰ کتاب عطا فرما دے نئی یا شریعت اور احکامات عطا فرمائے، ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 52 وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ ترجمہ، اور ہم نے انہیں طور پہاڑ کی دائیں جانب سے پکارا اور راز کی بات کہنے کے لیے انہیں اپنے قریب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی تفصیل سے ہم پڑھ آئے ہیں، دوسرا حصہ مطالعہ قرآن حکیم کا اس میں تفصیل سے پڑھ آئے، مگر یہاں ذکر آ رہا ہے ایک خاص واقعے کا ذکر۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے اور وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کا ذکر ہے۔ یہ اس دور کا واقعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں 10 سال گزار کر واپس مصر کی طرف آ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راز کی بات کہنے کے لیے اپنے قریب بلایا اور خاص قرب سے نوازا۔ یاد آ گیا؟ گھر والوں کو لے کر آ رہے ہیں اور رات کو وہ آگ ان کو دکھائی دی، جب قریب آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ سورہ طٰہٰ میں بھی یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن مطالعہ قرآن کے دوسرے حصے میں۔ راز کی بات سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وحی نبوت عطا فرمایا جانا ہے، یعنی وہ ہدایت دینا جو بندوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ تو اللہ خاص کلام فرما رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے وحی عطا ہو رہی ہے مخلوق کی رہنمائی کے لیے۔ علمی بات،
اللہ سبحانہ وتعالی نے عام طور پر انبیاء کرام علیہ السلام سے اپنے مقرب فرشتے، مقرب جو بہت قریب ہو، اپنے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہی کلام فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے پہلے کسی سے بھی اس طرح کلام نہیں فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف اور اعزاز حاصل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ علیہ السلام سے بغیر واسطے کے براہ راست کلام فرمایا، اسی لیے آپ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ قرار پایا، جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے شب معراج اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی براہ راست کلام فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم شرف اور خاص قرب بخشا اور اعلیٰ درجات سے نوازا۔ زمین پر موسیٰ علیہ السلام سے اس انداز سے کلام ہوا جبریل امین علیہ السلام کے واسطے کے بغیر، اور آسمانوں پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ السلام سے معراج کی شب کلام فرمایا تھا۔ آیت نمبر 53 وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ ہارون نَبِيًّا، ترجمہ، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ مختصر ایک نکتہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس رحمت کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ بڑے بھائی ہیں ہارون علیہ السلام، ان کو بھی نبوت عطا کی گئی تاکہ مل کر اللہ کے دین کا کام کر سکیں۔ آیت نمبر 54 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، ترجمہ، اور آپ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ یہ آیت نمبر 54 کا ترجمہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کتاب سے مراد یہاں بھی قرآن حکیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان بیان ہوئی ہے کہ وہ صادق الوعد، وعدے کے سچے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول اور نبی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے ہونے میں ممتاز اس بنا پر ہیں کہ انہوں نے جس چیز کا وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یا کسی بندے سے کیا اس کو بڑی مضبوطی اور اہتمام سے پورا فرمایا۔ وعدے کے پکے تھے، اور ایک بہت بڑا وعدہ یاد ہے آپ کو کون سا تھا؟ ہاں، ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ سورہ صافات میں ہم نے مطالعہ کیا تھا، مطالعہ قرآن کے پہلے حصے میں۔ ایک اہم عملی پہلو، وعدہ پورا کرنا حسن خلق ہے، اور اس کے خلاف کرنے کو بری عادت قرار دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں وعدہ خلافی کو نفاق کی علامت بتایا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی نبی اور رسول علیہ السلام ایسا نہیں گزرا جو صادق الوعد نہ ہو، یعنی وعدے کو پورا کرنے والا۔ ہمیں بھی اپنے وعدوں کا پاس رکھنا چاہیے۔ ہمارے تو لوگ کہتے ہیں وعدے کیا جو وفا ہو جائے، استغفر اللہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وعدہ خلافی یہ تو منافق کی نشانی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کو پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ اور ہمارے بڑے آرام سے لوگ کہتے ہیں وعدے ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف رکھے اور وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 55 وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، ترجمہ، وہ اپنے گھر والوں کو خاص طور پر حکم دیا کرتے تھے نماز اور زکوٰۃ کا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر جاری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اپنے گھر والوں کو تلقین، گھر والوں کی بھی فکر کرنی چاہیے نا، اہم نکتہ آ رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ یہ دونوں بنیادی عبادات ہیں۔ نماز کے ذریعے تعلق باللہ استوار ہوتا ہے، تعلق باللہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے مخلوق خدا کے ساتھ تعلقات کی استواری ہوتی ہے، اور یہ نفس کی اصلاح اور تزکیے کا ذریعہ بھی ہے۔ نماز کا حکم بھی اللہ کا، زکوٰۃ کا حکم بھی اللہ کا۔ نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتے تو مخلوق کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھا جاتا ہے، اور جب مال خرچ ہوتا ہے تو بندے کا تزکیہ بھی ہوتا ہے، دل بھی صاف اور پاک ہو جاتا ہے، ورنہ مال کی محبت تو بہت بڑا فتنہ ہے نا، آپ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مقام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے، وعدے کے پکے تھے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیا اللہ کے حکم پر۔ ابا جان سے کہنے کہ آپ مجھے ذبح کر ڈالیے، اللہ کے حکم کے مطابق میں تو تیار ہوں، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بہرحال وہ اللہ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ۔ آیت نمبر 56 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا،
ترجمہ، اور آپ اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ یہ آیت نمبر 56 ہے، تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام صدیوں پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں۔ نیز آپ علیہ السلام کی شان بیان فرمائی گئی ہے کہ بے شک آپ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سچے نبی تھے۔ یہ ادریس علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک اہم علمی بات، شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ مشہور واقعہ، ساتوں آسمانوں کی سیر حضور کو کرائی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر آسمان پر مختلف انبیاء اور رسول سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ملاقات اللہ نے کرائی ہے۔ ان میں چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام بھی تھے، جن سے معراج کی شب نبی اکرم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ آیت نمبر 57، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ترجمہ، اور ہم نے انہیں بلند مرتبے تک پہنچایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام، حضرت ادریس علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک نہایت بلند مرتبے والے تھے۔ انبیاء اور رسول تو اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے تھے، اور خاص طور پر ادریس علیہ السلام کا مقام بلند بیان ہو رہا ہے، خاص طور پر کہ نہایت بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ آیت نمبر 58، اب تمام انبیاء کا مشترکہ طور پر یعنی ایک ساتھ ذکر آ رہا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 58، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا انبیاء علیہ السلام میں سے اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ آیت کا اگلا حصہ بھی ہے، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، ترجمہ، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے پسند فرمایا، جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ یہاں سجدہ لکھا ہوا ہے، اس پر تھوڑی سی بات ہم کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے انبیاء کرام کی شان جو یہاں بیان ہوئی اس پر کلام کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان، انبیاء کرام علیہ السلام وہ منتخب ہستیاں ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالی نے خصوصی انعام فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نبی معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں۔ معاذ اللہ کیوں ہم نے پڑھا؟ کچھ لوگوں نے اللہ کے بیٹے قرار دے دیے، استغفر اللہ، تو معاذ اللہ ہم نے اللہ کی پناہ کے الفاظ پڑھے ہیں۔ معلوم ہو سب آدم علیہ السلام کی اولاد، تو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ مسیحیت کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودیت کے ماننے والوں نے عزیر علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ ان سب کی نفی کر دی گئی۔ آیت میں مذکور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان، حضرت نوح علیہ السلام کی شان بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ علیہ السلام کو اور آپ علیہ السلام کے ساتھ دیگر اہل ایمان کو کشتی میں سوار کیا۔ آئندہ انسانوں کی نسل حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے ہی آگے چلی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی بھی کہلاتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان فرمائی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا ان کی اولاد میں سے تھے۔ نیز ان انبیاء کرام علیہ السلام کی شان بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں ہدایت عطا فرمائی اور اپنے لیے پسند فرمایا۔ نوح علیہ السلام کا خاص ذکر ہے جن کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، پہلے ہم پڑھ چکے حصہ اول میں، اور ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہتے ہیں، پہلے بھی ذکر آیا، اور حصہ 2 مطالعہ قرآن میں اس میں بھی ذکر آ چکا ہے۔ اور ان تمام انبیاء کی شان کیا بیان ہوئی؟ اللہ نے سب کو ہدایت عطا فرمائی اور اپنے لیے پسند فرما لیا۔ اگلا نقطہ، رحمان کی آیتیں سننے پر انبیاء کرام علیہ السلام کا طرز عمل۔ جب وہ رحمان کی آیتیں سنتے تھے تو سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کی آیات کا یہ اثر ان پر ہوتا تھا۔ ایک اہم علمی بات ہم سب کے لیے، یہ آیت سجدہ ہے، سورہ مریم کی آیت 58، اور جہاں پر بھی آیت سجدہ ہے وہاں پر اس آیت کا عربی متن پڑھتے اور سنتے وقت سجدہ کرنا ضروری ہے۔ جب ہم خود تلاوت کریں یا کسی کو تلاوت کرتے ہوئے سنیں تو اس پر سجدہ کرنا ضروری ہے۔ قرآن حکیم میں آیات سجدہ اکثر ائمہ کے نزدیک، امام کی جمع ائمہ، امام بہت سارے گزرے، ائمہ جمع، اکثر ائمہ کے نزدیک قرآن حکیم میں 14 آیات سجدہ ہیں۔
سجدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کو ماننے اور اس کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ انسان اپنی پیشانی مٹی پر زمین پر لگا دیتا ہے، اس سے زیادہ عاجزی کیا ہوگی؟ ان آیات پر سجدہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کو تلاوت فرمانے کے بعد سجدہ فرماتے تھے، اور یہی حکم امت مسلمہ کو فرمایا گیا ہے۔ ہاں، ایک ٹیکنیکل مسئلہ علماء نے بیان فرمایا، جب ہم لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھیں نا، شاید ٹیلی ویژن پہ یا سوشل میڈیا پہ کوئی پروگرام لائیو دیکھیں تو سن کر سجدہ واجب ہو جائے گا، لیکن ریکارڈڈ پروگرام پر سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ ہاں، خود تلاوت کریں، کسی کو تلاوت کرتے ہوئے اپنے سامنے سنیں، آواز آ گئی تو ہمیں سجدہ کرنا لازم ہو جائے گا۔ ایک اور اہم علمی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو سن کر وجد کی کیفیت کا طاری ہونا، یعنی ایک عاجزی انکساری میں آ جانا اور عظمت الہی کے آگے سجدہ ریز ہو جانا بندگان الہی کی خاص علامت ہے۔ اللہ کے خاص بندے اللہ کا خوف بھی دل میں رکھتے ہیں اور اس کی عظمت کے سامنے وہ جھکتے بھی ہیں۔ سجدہ تلاوت کی مسنون دعا یہ بھی یاد کرنی چاہیے۔ مجھے پتا ہے بہت سے لوگ فرسٹ ٹائم سن رہے ہوں گے، اللہ کے نبی نے دعا سکھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ یاد کرنی چاہیے، میری ذات نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اپنی قوت و طاقت سے اسے پیدا کیا، اس کی صورتیں بنائیں اور اس کے کان اور آنکھیں بنائیں۔ خالق بھی کون؟ اللہ۔ سب کچھ دینے والا کون؟ اللہ۔ اس کو میں نے سجدہ کیا۔ سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور سنن نسائی، ان کتابوں میں حدیث میں یہ بات آئی ہے۔ آج کی کلاس کی آخری آیت ہے جی، آج کی کلاس طویل ہو رہی ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ترجمہ، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف نااہل جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی، تو وہ عنقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 59، آج کی کلاس کی آخری آیت۔ آیت میں مذکور انبیاء کرام علیہ السلام کے ناخلف جانشینوں کا ذکر ہے۔ ناخلف کون ہوتے؟ نااہل قسم کے لوگ، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اس آیت میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ناخلف نااہل جانشینوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی یہ علامات بیان کی گئی ہیں کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی۔ ایسے لوگ عنقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ نماز ضائع کرنے کے جرم کا ذکر آ رہا ہے۔ نماز کو ضائع کرنے سے کیا مراد؟ ایک سوال آتا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ نماز کو نہ پڑھنا یا نماز کے ارکان، شرائط اور آداب کا خیال نہ رکھنا، نماز کو ادا ہی نہ کرنا، کبھی ادا کرنا کبھی ادا نہ کرنا، یا ٹھیک طریقے سے ادا نہ کرنا رکوع سجود کو، یہ سب نماز کو ضائع کرنے میں شامل ہیں۔ علمی بات اور بہت توجہ سے، نماز ہم سب پر فرض ہے۔ نماز ضائع کرنے سے مراد یا تو بالکل نماز کا ترک ہے جو کفریہ طرز عمل ہے، یا ان کے اوقات کو ضائع کرنا ہے، یعنی وقت پر نماز نہ پڑھنا، جب جی چاہا نماز پڑھ لی، یا بلا عذر اکٹھی کر کے پڑھنا، کبھی 2 کبھی 4 کبھی 1 اور کبھی 5ویں نماز، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ یہ تمام صورتیں بھی نماز ضائع کرنے کی ہیں، جس کا مرتکب یعنی جو یہ کرنے والا ہے سخت گناہگار اور آیت میں بیان کردہ وعید کا سزاوار ہو سکتا ہے۔ کیا؟ اللہ کی پکڑ میں آ سکتا ہے۔ جو ڈراوا دیا گیا یہ نماز ضائع کرنے والوں کے لیے بیان ہو رہا ہے۔ آخری بات ہے، خواہشات نفس کی پیروی سے مراد ناخلف کون ہے؟ نمازیں ضائع کرتے ہیں اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ اس سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے بجائے اپنے دل اور نفس کی بات ماننا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننا، دل اور نفس کی۔ یہ آج کا چل رہا ہے نا، اٹس مائی چوائس، اٹس مائی اسٹائل، میری مرضی میری مرضی۔ یہ تو ناخلف قسم کے لوگوں کی روش ہے۔ گمراہی سے مراد، اس سے مراد ہے حق کے راستے سے دور ہو جانا۔ نیز اس آیت میں لفظ غیا استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہلاکت، انجام بد کے ہیں، یا جہنم کی ایک وادی کا نام بھی غیا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ عملی پہلو کے اعتبار سے ایک حدیث ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے اپنے اور آپ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باطل معبودوں میں بدترین وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جائے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت۔ یعنی معبود حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے سوا کسی اور کی اگر پیروی کی جا رہی، اللہ کا حکم چھوڑ کر اور توڑ کر، تو وہ باطل معبود۔ اور سب سے برا کون ہے؟ جس نفس کی پیروی کی جائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم نفس کی نہیں
اپنے رب کی ماننے والوں میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی، گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی، اور امید ہے کہ آپ استفادہ کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔